منافق دوستوں کا ساتھ تھا اور یہ گما تھا۔ منافق دوستوں کا ساتھ تھا اور یہ گما تھا کہ ہم نے آستی میں سانپ یہ پالے نہیں ہیں۔ محترمہ میڈم شاز ملک کے نام آج کی بزم ادب کی نشست نمبر 23 سب کو خوش آمدید، اور میڈم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ نشست ان کے نام، ان کی شاعری پر اور ان کے فن پر، ان کے فکر پر سارا نے بہت تفصیلی گفتگو کی۔ میں مختصراً کچھ باتیں کروں گا۔ میڈم شاز ملک کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں مختلف موضوعات بھی ملتے ہیں، اللہ والے، فلسفیانہ موضوعات، محبت والے، رومانوی، ہر قسم کے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کا انتخاب کیا کہ جس طرح اگر آپ دیکھیں تو غالب کا دیوان بہت چھوٹا اور مختصر سا دیوان ہے، لیکن اس میں موضوعات اور مضامین بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور مختلف موضوعات ہیں۔ تو میڈم شاز ملک نے بھی مختلف موضوعات پر اپنی شاعری جو ہے وہ تحریر کی ہے، جس میں اگر ایک موضوع کی بات کی جائے جو بہت ہی عام موضوع ہے، زندگی، تو زندگی پر غالب نے بھی لکھا ہے، جون ایلیا صاحب نے بھی لکھا ہے، ناسخ نے بھی لکھا ہے۔ زندگی، ناسخ کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ حضرت غالب صاحب بھی زندگی پر کہ زندگی اپنی جب اس شکل میں گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اکثر شعراء، جون ایلیا صاحب بھی زندگی پر کے موضوع پر لکھتے ہیں کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح شاز ملک صاحبہ بہت اچھے اور نرالے انداز میں زندگی پر اشعار لکھتی ہے۔ زندگی کی بے ثباتی پر یقین آتا ہے تب، زندگی کی بے ثباتی پر یقین آتا ہے تب، جب ستارے آسماں سے ٹوٹنے لگنے لگی۔ اور جو شعر میں نے پہلے سنایا، منافق دوستوں کا ساتھ تھا اور یہ گما تھا کہ ہم نے آستی میں سانپ یہ پالے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس مجموعے روح عشق کا مطالعہ کیا، اور اسی شعر نے مجھے بہت الجھن میں ڈال دیا۔ یقیناً یہ شعر بہت پیچیدہ شعر ہے۔ عموماً ایک محاورہ ہے کہ جب دوست منافق ثابت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے آستی میں سانپ پالے ہیں۔ پشتو میں بھی یہ محاورہ مستعمل ہے اور اردو میں بھی اسی طرح ہی مستعمل ہے، لیکن میڈم کہتی ہے کہ منافق بھی کہتی ہے اپنے دوستوں کو کہ منافق دوستوں کا ساتھ تھا اور یہ گما تھا کہ ہم نے آستی میں سانپ یہ پالے نہیں ہیں۔ ان کو یہ گمان گزرتا ہے کہ جو ہم نے اپنے دوست بنائے ہیں تو یہ منافق نہیں ہیں۔ شاید ان کا ظرف اس درجے پر ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے پھر بھی ایک امید لگائے بیٹھی ہے، ایک آس لگائے بیٹھی ہے کہ شاید یہ دوست میرے کسی کام آ جائے۔ یا شاید اس کا ایک یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ منافق کے دوستوں کا بالکل انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ منافقت ظاہر نہیں ہوتی، وہ دل میں ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بیان ارشاد کیا تھا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کون تمہارا دشمن ہے اور کون تمہارا دوست ہے۔ اور یہ وحی جب نازل ہوئی غالباً اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی، یعنی وفات سے 3 سال پہلے۔ تو نبی علیہ السلام کی وحی 40 سال سے شروع ہوئی تھی۔ اتنے عرصے بعد نبی علیہ السلام کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کون منافق ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو سب سے بڑا منافق تھا، اسے اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ مطلب تمہیں نہیں پتہ۔ تو دوستوں کا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کون منافق ہے اور کون دوست ہے صحیح معنوں میں۔ تو شاید شاز ملک صاحبہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو منافق ہے تو اس سے یا تو یہ گما گزرتا ہے کہ شاید وہ میرے اچھے دوست بن جائے، اور شاید یہ گما بھی گزر سکتا ہے کہ شاید میں نے ان دوستوں کو ابھی صحیح سے پہچانا نہیں ہے کہ آیا کون میرا دوست ہے اور کون دشمن ہے۔
بس میں نے یہی کچھ کہنا تھا، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو کے ذریعے میڈم شاز ملک یہ اس پروگرام کو دیکھے گی اور ہمیں سراہے گی بھی. بہت شکریہ.